تشریف فرما ہے اسٹوڈیو میں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. جناب کرامت اللہ قوری صاحب نے امریکہ میں بھی اپنی پرفارمنس دی ہے ایز اے ڈپلومیٹک پوزیشن کے اوپر. ترکی میں رہے, جاپان میں رہے, اور اس حوالے سے ہماری کوشش یہی ہے کہ اسی لحاظ سے اگر یہ ٹرانسلیٹ کرتے چلے جائیں. سر آپ بھی جب ان پوزیشنس پہ تھے تو بہت ساری انفارمیشن کلاسیفائڈ ہوا کرتی تھی جس کو آپ نہیں شو کرتے تھے. از اٹ رائٹ اور ناٹ؟ کیسا لگتا تھا جب لوگ ایزیوم کر کے, یعنی آپ ملک کی بہتری کے لیے کچھ کر رہے ہوتے تھے اور لوگ جب, ویسے اس زمانے میں تو میرا خیال ہے لوگ اتنا ایزیوم کرتے بھی نہیں تھے, آج کل ایزمپشن زیادہ نہیں ہو گئی؟ یہ آج کل اس وجہ سے زیادہ ہوئی ہیں بیوی کہ سوشل میڈیا اس زمانے میں نہیں تھا. صحیح. آج کل سوشل میڈیا نے جو چمتکار کیا ہے وہ یہ ہے کہ گدھے گھوڑے ایک ہی استھان پہ بننے لگے ہیں. تو پہلے تو کلاسیفائڈ چیزیں کلاسیفائڈ ہی رہا کرتی تھی, یہ اس لیے کہ ان تک رسائی محدود تھی. صحیح. آج کل چونکہ ذرائع ابلاغ زیادہ بڑھ گئے ہیں اور سوشل میڈیا کا دورہ ہے, تو اس لیے لوگ اکثر اپنا سستی شہرت کمانے کے لیے بھی کلاسیفائڈ چیزوں کو ڈی کلاسیفائی کر دیتے ہیں. سر یہ صرف شہرت نہیں ہے, میرا خیال ہے اس وقت منی میکس دا میر گو والی بات ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ جو مونیٹائزیشن کا فیکٹر آ گیا ہے نا, دیٹ از مور کرول. کیونکہ آج کل کے دور میں, آج ہی میری ایک بہت بڑا بزنس مین ہے, ان سے میری ملاقات تھی, تو آئی واز ان مائی پریزنٹیشن, تو میں ان سے یہی بات کر رہی تھی, پتہ چلا کہ ان کے گھر میں بھی آ کے گولیاں برسائی گئی ہیں, کینیڈا میں ہوتے ہیں. بیکاز سم ٹائمز وہ جنہوں نے ارن کیا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم, تو عام نیا آنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو شاید اوور نائٹ مل گیا یہ سب کچھ, حالانکہ اس نے اپنی پوری زندگی گنوا دی ہوتی ہے اس کو اچیو کرنے میں. اور پیسے کے حصول کے لیے جو سوشل میڈیا پہ جب جو کی پوائنٹس لگتے ہیں, ہیڈنگس کچھ اور ہوتی ہیں, پروگرامز کچھ اور ہوتے ہیں, بٹ دیٹ از دا وے وہ الگورتھم کے ذریعے وہ پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں. پیسے کا حصول خدا بن گیا ہے. پیسے کے حصول کے لیے ہر وہ کام ہو رہا ہے جس کو تہذیب اور اخلاق اجازت نہیں دیتی. صحیح. آئیے سر میں پاکستان کی طرف لے کے نکلتی ہوں, اور آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کی سنا ہے کہ جو ایک جلسہ ہوا, کوئی بہت بڑا جلسہ تھا, مگر پاکستان کے میڈیا نے اس کو کور نہیں کیا. بہت سارے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جن کو شاید اب وہ خبریں دیکھنے کی عادت نہیں, تو میرا خیال ہے وی ہیو ٹو ہیو دس مچ اوپن مائنڈ, somebody has to take بلی کے گلے میں کسی کو تو گھنٹی باندھنی پڑے گی کہ آج کسی کی باری ہے تو کل میری باری بھی ہو سکتی ہے. جلسے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو کوئی جلسہ ایک تھا شاید پشاور میں یا ناردرن ایریا میں تھا, اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے؟ بہت بڑا جلسہ تھا. اگر وہ غیر سرکاری ذرائع کی بات کو مانا جائے, لیکن پاکستان کا جو سرکاری میڈیا ہے, جو مین اسٹریم میڈیا ہے, وہ تو پوری طرح سے فسطائی نظام کے تسلط میں ہے, لہذا اس نے تو کوئی رپورٹنگ ہی نہیں کی. اس کے اگر مین اسٹریم میڈیا کے اعتبار سے جاؤ تو پشاور میں کوئی جلسہ ہی نہیں ہوا. تو یہ آج کے دور میں اس طرح کے طرز عمل کو اختیار کرنا, اس طرح کی پالیسیوں کو اپنے منمانی کا ذریعہ بنانا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پانی دریا جس طرح سے بہتا ہے اس کے بہاؤ کے خلاف چلنے والی بات ہے. صحیح. یہ تو ایک بات ہوگی. ایک اور چیز جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, یہ سر اپوزیشن بینچز پر چلے جائیں گے. پیپلز پارٹی کا مریم نواز کی تقریر پر قومی اسمبلی سے واک آؤٹ, کچھ آپ کے نوٹس میں ہے؟ نہیں, وہ تو سندھ اور پنجاب میں تو باقاعدہ لڑائی چھڑ چکی ہے ایک طرح سے,
اور مریم نواز اور بلاول بھٹو کے درمیان جو بیان بازی ہو رہی ہے وہ حیرت انگیز ہے. وہ اس پر مجھے عمران خان کا یہ قول یاد آ جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، لیکن جب مفادات مشترک ہو جائیں تو یہ ایک ہو جائیں گے. اور یہی ہوا ہے. ہم نے یہی دیکھا ہے کہ عمران خان کو اقتدار سے محروم کرنے کے بعد یہ دونوں جماعتیں جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتی تھیں، وہ تم نے یقیناً وہ بیانات سنے ہوں گے شہباز شریف کے اور نواز شریف کے جو انہوں نے زرداری کے خلاف دیے تھے. اور شہباز شریف نے تو یہ تک کہا تھا کہ وہ زرداری کو گلے سے پکڑ کر لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹنا چاہیں گے. لیکن جہاں وہ جو قول ہے نا کہ یور اینیمیز اینیمی از مائی فرینڈ، تو عمران خان کے خلاف دونوں پارٹیاں، دونوں جماعتیں مشترک ہو گئیں، ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑی ہو گئیں. لیکن اب چونکہ بنیادی مفادات پر ضرب آ رہی ہے، لہذا جوتیوں میں دال بٹنی شروع ہو گئی ہے. اور جو بیان بازی میں نے کل مریم نواز کا وہ بیان پڑھا جو پاکستان کے مین اسٹریم اخبارات نے دیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب کا پانی میرا پانی ہے، پنجاب کا پیسہ میرا پیسہ ہے. تو اس پر میں حسن نثار کا تجزیہ پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ بی بی یہ پنجاب کے عوام کا پیسا ہے، یہ پنجاب کے دریاؤں کا پانی پنجاب کے عوام کا پانی ہے. تو اور اب وہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ جھگڑا ہو رہا ہے وہ اس چولستان کی نہر کے موضوع پر جس کو بنانے کا اندیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا ہے. اس لیے کہ وہ چولستان کی زمینیں چونکہ جرنیلوں کو الاٹ ہو گئی ہیں، لہذا وہ ان بنجر زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے چولستان کی نہر بنانا چاہتے ہیں. اور سندھ کے باسیوں کا، اور جن کی ترجمانی پیپلز پارٹی کرتی ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ نہر بنی تو سندھ کے حصے کا پانی کم ہو جائے گا اور سندھ کے بنجر ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا. بہت شکریہ. بڑے بہتر طور پہ آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. سر، جوائنٹ ایفرٹ چل رہی ہے پنجاب کی. اگر حکومت کی بات کرتے ہیں تو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب ہیں، جبکہ گورنر پیپلز پارٹی کے ہیں. تو کوئی ایک تو نہیں، جتنی لیولز پہ کام ہو رہا ہے مل کے، گورنرز پیپلز پارٹی کا، وزیر اعلیٰ نون لیگ کی، تو پھر وہ تو جھگڑا خیبر کہاں ہے؟ پختونخوا میں بھی یہی ہے. خیبر پختونخوا میں بھی گورنر پیپلز پارٹی کا ہے. تو یہ تو گورنر کو اپوائنٹ کرنا تو مرکز کی، وفاق کی ثوابدید پر ہوتا ہے نا. اور اس پر مجھے یاد آیا کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کا تنازعہ چل رہا ہے، تو اس میں ہمارے میری مادر جامعہ نے، کراچی یونیورسٹی نے عجیب و غریب کام کیا. انہوں نے جسٹس جہانگیری کی اس سند کو جو 40 سال پہلے یونیورسٹی نے جاری کی تھی، اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس جہانگیری نے انفیئر مینز استعمال کر کے یہ سند حاصل کی تھی. اس پر یونیورسٹی، صوبائی یونیورسٹیوں کا جو چانسلر ہوتا ہے وہ گورنر ہوتا ہے، اور گورنر وہ وفاق کا نامزد کردہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس موو کے لیے کی اجازت گورنر دی ہوگی. اور گورنر کون ہے؟ وہ ٹیسوری صاحب ہیں، جن کے ماضی کے متعلق میں کچھ
کہنا نہیں چاہوں گا، اس لیے کہ وہ جو کراچی میں ان کی شہرت ہے وہ اپنی جگہ ہے. لہذا اس طرح کے جو کام ہو رہے ہیں بی بی، اس پر مجھے ذاتی طور پر دکھ یوں ہے کہ میری الما ماٹر نے، میری مادر جامعہ نے یہ حرکت کی ہے جو انتہائی متنازع ہے، انتہائی قابل گرفت ہے کہ ایک یونیورسٹی 40 سال کے بعد یہ کہتی ہے کہ اس نے جو سند جاری کی تھی وہ غلط تھی اور وہ اب اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ شاخسانہ ہے اس نظام فسطائیت کا جو ملک پر مسلط کر دیا گیا ہے، جس میں نہ جمہوری اقدار کا کوئی پاس ہے، نہ عوام کے حقوق کا کوئی احترام ہے. اور یہ انتہائی افسوس کی بات بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے اور ان تمام پاکستانیوں کے لیے کہ ہم ملک کو کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا. کس سمت میں لے کے جا رہے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے تفصیل میں. اب اگلا سوال میرا، میں سب کے بارے میں سوال کرتی ہوں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ علیمہ خان پارٹی میں تقسیم پیدا کر رہی ہیں اور انہوں نے عمران خان کو بھی آگاہ کر دیا. ویئر ایز پی ٹی آئی کے 2 وزراء مستعفی ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ گنڈا پور صاحب جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے. اس پہ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ بی بی یہ تو مجھے تو بڑا وشیس سا کھیل لگ رہا ہے. کل سے میں اس بات پر غور کر رہا ہوں کہ اچانک گنڈا پور کی ملاقات کروائی گئی عمران خان سے اور وہ ملاقات 3 گھنٹے تک چلی، 3 گھنٹے پر محیط تھی. اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب وہاں سے نکلے اور سیدھے جو خیبر پختونخوا ہاؤس ہے اسلام آباد میں وہاں جا کے بند ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اب کوئی مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہ کرے. اس کے بعد انہوں نے یہ بیان جاری کیا جس میں علیمہ خان پر الزام لگایا انہوں نے کہ علیمہ خان عمران خان کے فیصلوں کے خلاف وہ کارروائی کر رہی ہیں اور وہ بیان بازی کر رہی ہیں. اور انہوں نے الزام یہ لگایا کہ علیمہ خان ملٹری انٹیلیجنس کے اثر و رسوخ میں آ گئی ہیں. اب میں حیران ہوں کہ کس کی بات کو سچ تسلیم کروں. بات بالکل صحیح. پہلی بات تو یہ کہ دیکھو علیمہ خان عمران خان کی بہن ہے اور وہ جو کہاوت ہے نا، جو قول صادق ہے کہ بلڈ از تھکر دین واٹر، کہ خون پانی کے مقابلے پہ زیادہ گاڑھا ہوتا ہے. اور گنڈا پور کی جو حرکات اور سکنات رہی ہیں حالیہ دور میں، بلکہ اس وقت سے جب وہ نومبر میں پی ٹی آئی نے مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تھی اسلام آباد میں، اور اس وقت جو گنڈا پور کا طرز عمل تھا وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گئے تھے اور اچانک پشاور کے لیے روانہ ہو گئے تھے. اس کے بعد سے گنڈا پور کی شخصیت انتہائی متنازع ہو چکی ہے اور عام خیال یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر یہ حرکتیں کر رہے ہیں تاکہ پارٹی کی صفوں میں انتشار پیدا ہو، پارٹی کا اتحاد درہم برہم ہو اور پارٹی کسی کام کی نہ رہ جائے. یہ تو ماننا پڑتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح سے توڑا جائے. عمران خان ٹوٹنے سے انکار کر رہا ہے، ٹوٹنے سے مزاحمت کر رہا ہے، اس لیے کہ عمران خان کی سیاست کا دار و مدار صرف اقتدار کے حصول پر نہیں ہے. میں بار بار اپنے ہر پروگراموں میں یہ کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کا سیاست میں قدم رکھنا ایک مقصد کے تحت ہے، ایک مشن کی تکمیل کے لیے ہے، اور وہ مشن یہ ہے
کہ پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کے نظام ریاست کو کرپشن سے پاک کر دیا جائے۔ یہی مقصد لے کر، یہی مشن لے کر وہ سیاست کے خارزار میں داخل ہوا تھا، قدم رکھا تھا۔ اور میں تو کئی پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ پارٹی تو اس نے 1995 میں بنائی تھی، 1995 میں، لیکن اس سے 2 سال پہلے 1993 میں میرے گھر میں کویت میں اس وقت کویت میں سفیر تھا، جہاں میرے گھر میں اس نے میری اور میری مرحومہ بیوی کی موجودگی میں یہ کہا تھا کہ سر، میں پاکستان کی سیاست میں قدم رکھنا چاہتا ہوں، میرا مشورہ مانگا تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ عمران، تم یہ کام مت کرو۔ اس نے پوچھا کہ کیوں؟ میں نے کہا کہ پاکستان کی سیاست ایک ایسے جوہر ہے جس کے قریب تم اگر کھڑے ہو اور تم خود پتھر نہ پھینکو، کوئی اور دوسرا پتھر پھینکے تو چھینٹے تمہارے دامن پر بھی آئیں گے۔ اور میں نے ابھی حال ہی میں اس کی پارٹی کے ایک کارکن سے یہ کہا تھا کہ عمران خان تک اگر پیغام پہنچا سکو تو اس سے پوچھنا کہ اس کو میری یہ نصیحت یاد آتی ہے یا نہیں۔ لیکن اس نے مجھے لاجواب کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ اگر ہم انہی غلیظ اور گندے لوگوں پر پاکستان کی سیاست کو رہنے دیں، ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں، تو پھر تو کبھی بہتری آئے گی نہیں، کبھی سدھار نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا تھا کہ اگر یہ مقصد ہے، یہ مشن ہے، تو تم ضرور پاکستان کی سیاست کے خارزار میں قدم رکھو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جوہر کے قریب کھڑے ہونے والوں کے دامن پر چھینٹے ضرور آتے ہیں۔ صحیح، بڑا اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا۔ مجھے اب یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم گنڈا پور صاحب کی بات کر رہے تھے، آپ نے پورا ایکسپلین کیا کہ ملنے کے بعد وہ کے پی کے ہاؤس میں چلے گئے، انہوں نے اپنے آپ کو مقید کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ اناؤنس کر دیا۔ بیرسٹر گوہر پہ بھی بے اعتمادی کا اظہار کیا جا رہا ہے، بہت سارے وکلاء ہیں ان کے اوپر بھی بے اعتمادی کا اظہار کیا جا رہا ہے، گوہر ایوب کے بارے میں بے اعتمادی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آپ امریکہ میں عمران خان صاحب کے دور کی بات کر لیں، کل ہمارے بلکہ مہمان بھی ہیں، ایک میرا خیال ہے تابش ہے ان کا نام، اور ایک جناب برکی صاحب، جاوید برکی صاحب۔ اور جب عمران خان صاحب ان پوزیشن میں تھے تو ہی واز ویری کلوز ٹو عمران خان۔ آج ایوری بڈی ہو ایور واز ویری کلوز ٹو عمران خان جب وہ باہر تھے، یعنی پراپیگنڈا کرنے والوں نے دلوں کو اتنا میلا کر دیا ہے کہ انہی لوگوں پہ شک کیا جا رہا ہے۔ اس پہ کیا فرمائیں گے؟ بھی یہ تو ظاہر ہے کہ پارٹی کی صفوں میں انتشار ہے، اور یہ انتشار پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ پارٹی کا بانی، پارٹی کا بنانے والا، وہ 2 سال سے قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہا ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہے۔ اس سے ملاقات کرنے کے نظام کو بہت سختی سے مانیٹر کیا جاتا ہے، اسے ریگولیٹ کیا جاتا ہے، اور صرف انہی لوگوں کو وہاں عمران خان تک رسائی دی جاتی ہے جن کے متعلق یہ کامل اطمینان ہو کہ وہ عمران کی باتوں کو اس طرح سے پیش نہیں کریں گے جس طرح سے پیش کرنا چاہیے۔ علیمہ خان کا کردار خاص طور پہ اس معاملے میں بہت اہم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ علیمہ خان اپنے بھائی کی ترجمانی کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہن ہونے کے ناطے سے وہ وہی ترجمانی کرتی ہیں جو عمران کا اندیا ہوتا ہے، عمران کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں اور پارٹی کے جو دیگر رہنما ہیں ان کی باتوں پر میں اعتبار نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کی باتوں کو وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو انگریزی کا ہے ود اے گرین آف سالٹ لینا چاہیے،
کہ ان کی اس لیے کہ عمران کی عدم موجودگی میں تمام تو رہنما نہیں، کچھ رہنماؤں کا یہ مشن ہے کہ پارٹی کی قیادت ان کے ہاتھ میں آ جائے. تو یہ جو پارٹی کی صورتحال ہے، یہ تحریک انصاف کا المیہ یہی ہے کہ پارٹی کا بنانے والا نظروں سے اوجھل ہے، اس کو اور جو برسر اقتدار ہیں ان کی تمام تر کوششیں یہی ہیں، تمام تر کوششوں کا لب لباب یہی ہے کہ عمران خان کو جیل کی سلاخوں سے باہر نہ آنے دیا جائے. بہت شکریہ. مگر دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بلڈ از تھکر دین واٹر. علیمہ صاحبہ کے بارے میں آپ نے بات کی کہ بہن ہے، مگر آپ دیکھیے گا بشرا صاحبہ کے بارے میں بھی کوئی ان کی اتنی اچھی رائے تو نہیں ہے. اور آئی ہیو سین اینڈ وی ڈڈ اسپیک ٹو سم آف دی پی ٹی آئی ممبرز. وہ کے پی کے سے ایک پٹھان ممبر پارلیمنٹ ہیں، اور میرا خیال ہے ہر مشکل وقت میں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہیں. کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی ہی ان کی ممبر پارلیمنٹ جو ہے اس کی کریکٹر اسیسینیشن تک کی، یعنی ان کے کردار تک کو بھی اچھال دیا. یہ شاندانہ گلزار مطلب جاوید برکی صاحب کے کل ہمارے ساتھ پروگرام میں وہ شامل ہوں گے. تابش اور جاوید برکی ٹورنٹو میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کون کس کا ٹاؤٹ ہے. مجھے سر لوگوں کی زبان پہ بڑی حیرت ہوتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کل تک جو لوگ اس کے ساتھ تھے عمران خان کے، آج مجھے تو لگتا ہے جیسے ہر انسان اپنی لوگوں میں اب وہ رواداری اور وہ رویے نہیں رہے. وہ تو بالکل اٹس ویری سیڈ. اور آپ ایک عورت پہ اور شاندانہ گلزار کو آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کے چلتے ہوئے دیکھا، ان کو بھی یعنی اس لڑکی کا بھی کریکٹر اسیسینیٹ کر دیا. نہیں تو وہ کردار کشی تو ہمارے معاشرے میں کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا. دیکھو نا، میں جو روتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ تہذیب اور اخلاق کا زوال ہے. اب ہم وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ زوال کی طرف لامحالہ جاتا ہے جس میں اچھائی اور برائی کے درمیان جو خط تقسیم ہونا چاہیے وہ اس کی نظروں سے معدوم ہو جاتا ہے. دیکھو نا، اگر تم اچھائی اور برائی میں تفریق نہ کرو تو پھر تو ہر کام اچھا ہے اور ہر برائی اچھی ہو جاتی ہے. یہی تو ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ابھی بھی ہمارے ہاں ٹھیک ہے، بے روزگاری ہے، معیشت کے مسائل ہیں، غربت کے مسائل ہیں، لیکن ان سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ اخلاقیات کا زوال ہے. اور اخلاقیات کے زوال کا جو منظر نامہ ہے، کینیڈا میں رہنے والوں میں بھی آپ اخلاقیات کا زوال دیکھ سکتے ہیں. تو دیکھو نا، شخصیت تو نہیں بدل جاتی، ملک جگہ بدلنے سے یا ملک بدلنے سے شخصیت تو نہیں بدل جاتی. تو یہ کہنا، تم بالکل درست کہہ رہی ہو کہ کینیڈا میں جو رہنے والے پاکستانی ہیں وہ بھی وہی حرکتیں کرتے ہیں جو پاکستان میں رہنے والے پاکستانی کرتے ہیں. اس لیے کہ تارکین وطن اپنے سامان سفر میں وہ تمام قباحتیں اور بیگیج ساتھ لے کے کردار کی جو کمزوریاں ہیں وہ ساتھ باندھ لاتے ہیں. تو ماحول بدل جانے سے یا ملک بدل جانے سے کوئی فطرت نہیں چیزیں بدلتی نہیں. میرا سر ایک اور چیز جو ہے، کیونکہ بیسیکلی میں سولوشن بیس بات کرنا چاہتی ہوں. ملک پاکستان، اور ابھی آپ جب دیکھ لیں جب سے یہ ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے، بے شمار لوگ نون لیگ کے بھی ہیں، بہت سے لوگ پیپلز پارٹی کو بھی، ظاہر ساری پارٹیوں کے ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ بھی اس ملک میں ہیں، جماعت اسلامی کے بے شمار لوگ ہیں. اور جماعت اسلامی نے ہمیشہ بڑھ کے ہر اچھا کام، چاہے کراچی کی بات ہو چاہے سیلاب ہو، مگر اگر وہ ان کو اقتدار نہیں ملا، پریزیڈنسی یا پرائم منسٹرشپ نہیں ملی، تو انہوں نے ملک کی یعنی ملک کے نقصان کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ اپنی تگ و دو میں جاری و ساری ہیں.
انہوں ٹھیک ہے؟ نے ملک کی جڑیں نہیں کھودی. ملک کی جڑیں نہیں کھودی. میں یہ کہتی ہوں کہ اس ملک میں رہنے والے تمام کے، ایک ماں کے سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے. پیپلز پارٹی سے بھی لوگ ہیں، نون لیگ سے بھی لوگ ہیں. اتنی پیشنس ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہہ کے اس کو آنکھ نہیں کر سکتے یا اس کو ڈس اون نہیں کر سکتے یہ تو چور ہے. تو آئی کی ناٹ ایزیوم کہ ایوری بڈی از چور، ایوری بڈی از نالائق، بس میں ہی سپر. وی ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ایک ملک سے محبت کا تقاضا تو بنیادی یہی ہے کہ اتحاد ہو، صفوں میں یگانگت ہو، ہم آہنگی ہو. لیکن وہ کیوں نہیں پیدا ہو سکی؟ پیدا یوں نہیں ہو سکی کہ ہم نے ان رویوں کو نہیں بدلا. دیکھو نا، میں اپنے الفاظ سے خود ہی مجھے چڑ ہونے لگتی ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں یہ پیدا کردہ ہیں اس جاگیرداری نظام کی، اس جاگیرداری ذہنیت کی جس میں اختلاف رائے کو دشمنی سے تعبیر کیا جاتا ہے. دیکھو نا، وہ معاشرے پنپتے ہیں جن میں ہر شخص کو اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کی اجازت ہو، سہولت ہو اور آزادی ہو. آزادی تحریر اور تقریر پر کیوں اتنا زور دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہر شخص اپنی عقل کے مطابق سوچتا ہے، اپنی تربیت اور اپنی ذہنی پرورش کے مطابق سوچتا ہے، اور اگر وہ اس کا اظہار کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ میری بات سے تمہیں اتفاق ہو. لیکن ایک تہذیب یافتہ معاشرے کا، ایک جمہوری معاشرے کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ تم کو اگر میری بات اچھی بھی نہیں لگتی تو تم اسے سننے کی برداشت پیدا کرو. صحیح. اگر مخالفت کو، اختلاف رائے کو دشمنی سے تعبیر کیا جائے، وہیں سے برائی کی جڑ پیدا ہوتی ہے. بہت شکریہ. مگر قیامت کی نشانیوں میں کہا جاتا تھا، ہم جب بچپن تھے تو خاص طور پہ پانی الٹے سمت میں گزرے گا، پانی الٹی، بڑا کچھ سننے کو ملا. سر، آج تک امریکہ میں بہت سے لوگ کہا کرتے تھے دیکھو جی انڈیا کے کسی جنرل کا نام آج تک نہیں پتہ، امریکہ کے کسی جنرل کا نام نہیں پتہ. پیٹ ہیگزت نے 800 جنرلز کو ایک جگہ اکٹھا کیا جس میں ریٹائرڈ جنرلز بھی آئے. آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بطور گیسٹ اسپیکر پہ بھی بات کی، اور الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ جتنے شہروں کے بیچ میں کرائم زیادہ ہے وہاں پر آرمی کو تجرباتی طور پر انوالو کر دیا جائے. مجھے، ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے، مارشل لاء کے زمانے یاد آتے ہیں کہ آرمی کو عدالتیں لگانے کا موقع دے دیا گیا تھا. آج امریکہ میں انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ آرمی کو جن شہروں میں کرائم ہے وہاں کام کرنے کا موقع دیا جائے، نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ میری بات سے، جیسے گیسٹ اسپیکر، کہ میری بات سے آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کو اعتراض ہو تو آپ اس جگہ، آپ دیکھیے کتنا بڑا مجمع ہے، 800 سرونگ جنرلز، ایڈمرلز اور ایئر مارشلز. ناٹ اونلی سرونگ سر، ایون ریٹائرڈ کو دے کالڈ ریٹائرڈ. سرونگ کو انہوں نے کال کیا، آن ٹاپ آف دیٹ ریٹائرڈ کو بھی. اچھا، اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں موو ٹو ریکروٹ جنرلز اینڈ ایڈمرلز ٹو ہز پولیٹیکل کاز کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو میری بات ناپسند ہو تو یو کین لیو دا روم، مگر اگر تم یہ روم چھوڑو گے تو پھر تمہاری جاب نہیں ہوگی، تمہاری نوکری ختم ہو جائے گی. پانی کا بہاؤ اوپر کی طرف، چڑھائی کی طرف ہو گیا. یعنی دنیا کے وہ تمام ملک جہاں کہا جاتا تھا آرمی رول کرتی ہے، اور اگر امریکہ میں آج یہ ہو جاتا ہے تو ویئر ڈو یو سی دس ورلڈ گوئنگ ٹورڈ؟ یہ تو امریکہ پر کسی آسیب کا سایہ لگتا ہے. بیوی، یہ وہ شخص ہے جس کے افعال و کردار کو جانتے بوجھتے ہوئے امریکہ کے عوام نے اس کو دوبارہ اپنی قیادت کے لیے منتخب کیا. تو اصل وہ
वो जो कहावत है ना कि चोर को न पकड़ो, चोर की माँ को पकड़ो, तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को उसकी पूरी शख्सियत को साफ आईने में देखने के बावजूद उसको दोबारा अपनी सदारत के लिए, अपनी क़यादत के लिए मुंतखब किया, और अब वो वही हरकतें कर रहा है जो हर जमहूरी माशरे की नफ़ी होती है। सर अदालतें भी बेबस हैं, अदालती निज़ाम में भी आप देख लीजिएगा, ये वही भर्तियां हो गई ना जो पाकिस्तान और इंडिया में होती हैं, वही सिस्टम आ गया। नहीं, अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें नामजदगी हर सदर का इस्तेकाक होता है, अगरचे वो सेनेट के सामने उनको ग्रिल किया जाना पड़ता है, कंफर्मेशन के लिए जाना पड़ता है। लेकिन हुआ ये है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस हैं, 9 जजेस में से 5 वो क़दामत पसंद हैं जिनको रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स ने नामज़द किया था। तो अब तो वहाँ पर वो ऐसा ख़त तफरीक खिंचा हुआ है कि 5 जजेस एक तरफ हैं और 4 जजेस एक तरफ हैं, दूसरी तरफ हैं। अक्सरियत में वो जजेस हैं जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों की आमराना पॉलिसियों को कानून का जवाज़ और कानून का लबादा फराहम करते हैं। सही। तो अमेरिका में जमहूरियत की जो पामाली हो रही है उस पर हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, सर धुन सकते हैं और अपना दिल जला सकते हैं। सर आज का कथा हो जाए। आज का कथा तो बीबी वो तुमने उस मामले की तो बात ही नहीं की जो हमारे इस्लामी सरबराहान के इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने जो डोनाल्ड ट्रंप को के साथ जो गज़ा के सर आप क्विकली बात कर लीजिए। गज़ा की तकदीर का जो फ़ैसला करने का क्विकली बात जो हुआ था, वो उस पर उन्होंने 8 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत से डोनाल्ड ट्रंप ने आज से 1 हफ़्ते पहले 23 सितंबर को मुलाकात की थी, और उसमें हमारे वज़ीर आज़म भी शामिल थे। और कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो नेतन्याहू की मौजूदगी में जिस 20 निकाती अमन मिशन का ऐलान किया, उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का नाम भी लिया और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का नाम भी लिया। सही। तो ये जो हमारे इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने ट्रंप के साथ अपना नाता जोड़ा है, उस पर मैंने ये चार मिसरे कहे हैं। हरम से दैर का रिश्ता यूँ उस्तवार हुआ, हरम से दैर का रिश्ता यूँ उस्तवार हुआ, जो पाप प्यादा था एक पल में शहसवार हुआ। क्या बात। जो पाप प्यादा था एक पल में शहसवार हुआ, शिकारी लाख पुराने सही बजाल नए। शिकारी लाख पुराने सही बजाल नए, अब इनकी शोबदेबाजी पे एतबार हुआ। क्या बात। अब इनकी शोबदेबाजी पे एतबार हुआ। करामतुल्लाह गौरी साहब एवरी ट्यूसडे को यहाँ होते हैं। चंद एक स्पॉन्सर्स विल कम बैक, प्लीज स्टे ट्यून्ड।